بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایران کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ایک استاد صاحب کا بندوبست کیا۔ استاد صاحب کو کہا کہ میرے بچے کو دین پڑھانا میں چاہتا ہوں، کل اس نے انعام حکومت کو سنبھالنا ہے تو یہ دین سے آگاہ ہو جائے، اس کو خود سکھائیں پڑھائیں۔ ایک نیک بزرگ بڑے درویش عالی بادشاہ کے بیٹے کو پڑھانے لگے، اسباب مکمل ہو گئے۔ قرآن مجید پڑھایا، احادیث طیبہ کا درس دیا، اصول فقہ سے روشنائی کروائی۔ جب بچے نے مکمل تعلیم حاصل کر لی اور آمین ہو گئی، دستار ہوگی، فارغ ہو گئے تو پھر ایک دن استاد صاحب نے کہا، بیٹے کل تم نے ضرور آنا ہے، کچھ بات کرنی ہے۔ صبح شہزادہ استاد صاحب سے ملنے گیا تو استاد صاحب نے کنڈی لگا لی، ہاتھ میں در پکڑ لی اور مار مار کے پورے وجود کو زخمی کر دیا۔ کوئی غلطی نہیں کی تھی، کوئی بات نہیں کی تھی، بلا وجہ بچے کو مارا۔ بچہ بادشاہ سلامت کے پاس آیا اور کہا، ابا جی سمجھ نہیں آئی لیکن استاد نے بڑا مارا ہے۔ بادشاہ سیانا تھا، سمجھدار تھا، کہنے لگا، بیٹا استاد باپ ہوتا ہے، وہ زیادتی نہیں کرتا، کوئی بات ہوگی میں تیرے استاد کو کٹہرے میں نہیں بلاؤں گا۔ بچے نے والدہ سے بات کی تو اماں کہنے لگی، بیٹا میں تیرے باپ سے کیسے بات کروں، ڈر آتے ہیں۔ وقت گزر گیا، 22 سال بیت گئے، بادشاہ کا انتقال ہوا، شہزادہ تخت پر بیٹھا، حکم یہ دیا کہ میرے استاد کو بلاؤ۔ استاد جی بوڑھے ہو گئے تھے، چھڑی کے اوپر ٹیک لگا کے آئے اور وہ سفید ہو کے جھک گئے تھے۔ یوں آنکھ کھول کر بڑی مشکل سے دیکھا، کہنے لگے، شہزادہ حکم ہو، مجھے کیوں بلایا؟ کہنے لگا، میں شہزادہ نہیں ہوں، اب میں بادشاہ بن گیا ہوں۔ استاد جی 22 سال گزر گئے، آپ نے مجھے مارا تھا اور آپ نے زیادتی کی تھی، میرا قصور کوئی نہیں تھا، تو نے تو میری روح سے درد گیا نہ میرے جسم سے گیا، میں بے اختیار تھا، پوچھا نہیں سکتا تھا، لیکن آج با اختیار ہوں۔ سب سے پہلے حکم آپ کو دیا کہ بلایا ہے، بتائیں کیوں مارا تھا، میری زیادتی بتائیں۔ تو بوڑھے استاد کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی، کہنے لگے، بیٹا بس آج کے دن کے لیے مارا تھا، یہ جو دن آ گیا نا میری زندگی میں، اسی لیے مارا تھا، یہ میں چاہتا تھا میری زندگی میں یہ وقت آئے، آج میری مراد پوری ہوگی۔ شہزادہ کہنے لگا، استاد صاحب کس لیے مارا، مجھے بھی سمجھائیں۔ آپ فرمانے لگے، بیٹے کتنی دیر ہو گئی ہے تجھے مار کھائے ہوئے؟ کہنے لگا، 22 سال۔ فرمایا، زخم بھولے تو نہیں، درد ختم تو نہیں ہوا، کیا ایک منٹ کے لیے بھی تمہارے حافظے سے بات محفوظ ہوئی؟ تو کہا، استاد جی روز رات کو یاد آتا ہے۔ استاد کہنے لگا، تو بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکتا تھا، 22 سال تجھے یاد رہا، مجھے پتا تھا تو ایک دن حکمران بنے گا، میں نے تجھے اسی لیے مارا تھا کہ بیٹا یاد رکھنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، اگر تجھے 22 سال تک یاد رہا تو جس پر تو ظلم کرے گا اس سے بھی قیامت تک یاد رہے گا، اور یہ یاد رکھنا تو آج با اختیار ہوا ہے تو انہوں نے مجھے بلا لیا، قیامت کے دن غریب با اختیار ہوگا، مظلوم با اختیار ہو جائیں گے، رب کریم کی بارگاہ کے اندر ان کا اختیار ہوگا، اللہ کی حکمرانی ہوگی، پھر وہ بلائیں گے، بڑے بڑے لوگ دنیا میں جن کی پگڑیاں اونچی تھیں وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے، دنیا میں جو ڈکٹیٹری بنتے تھے ان کی پشتیں لال ہوگی، ان کو غدار لکھا جائے گا، قیامت تک نہیں بھولے گا۔ ظلم کرنا تو سوچ سمجھ کے کرنا، اتنا کرنا جتنا تم سہ سکتے ہو، اتنی زیادتی کرنا جتنا قیامت میں تم برداشت کر سکتے ہو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو، یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا۔ زندگی میں زیادتی نہ کر، اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز برداشت کر جائیں گے تو وہ فائدہ دے جائے گی، کچھ دیر کے لیے اگر سہ جائیں گے تو نفع مل جائے گا، سہنے کی کوشش کریں لیکن زیادتی نہ کریں۔